تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں ہزاروں حکمتیں. مجھے یاد آیا کہ میری ایک بیوی کو میں گھر میں کہا کرتا تھا گرمیوں میں فرش پہ پانی ڈالا کرو. ایک دفعہ انہوں نے پانی ڈالنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کاش کے پانی ڈالا ہوتا. تو میں نے پانی کی بالٹی ہاتھ میں لی. میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے, یہ پانی ڈال دو اور وائپر سے نکال دو, فرش بھی ٹھنڈا صفائی بھی. تو میں نے جو پانی ڈالا تو اس وائپر سے نکالنا شروع کیا تو مجھے کافی مشقت ہوئی کہ وہ ڈھلان دوسری طرف سے مجھے اندازہ نہیں تھا. جب مشقت ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہزاروں حکمتیں, ہر سنت میں ہزاروں حکمتیں. تو میں نے جو یعنی گھر میں تھوڑا سا نکال کے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی سنت ہے اس میں یہ حکمت ہے اور یہ فائدہ ہے کہ مردوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو بیچارے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو کتنی مشقت ہوتی ہے. تو ایک دن بھی اگر اس طرح مردوں کو بیویوں کی جگہ لینی پڑے, کام کاج کے ساتھ ساتھ بچوں کو سنبھالنا پڑے تو لگ پتہ جائے. تو اس لیے بیویوں سے جو کہا کرتے ہیں نا سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی گھر میں گھر والوں کی بڑی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وأنا خیرکم لأہلی, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے رہا کرو, خوش اخلاقی سے رہا کرو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تاکید بھی ہے اور سنت بھی ہے. تو اس لیے اللہ رسول کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے کام کاج میں کبھی ہاتھ بٹانا پڑے تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے.